نقاب ڈرامہ تو بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اچھی بات یہی ہے کہ ڈرامے کو چیونگم کی طرح کھینچا نہیں گیا، بلکہ بہت جلد بہت ہی شاندار اینڈنگ ہونے والی ہے اور آنے والی ایک دو قسطوں میں بہت ہی زبردست قسم کے ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ ایمان جو کہ بی اے کے ایگزامز بھی دے رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جہاں ٹیوشنز پڑھا رہی تھی وہیں سی ایس ایس کے ایگزامز کی اس کی تیاری بھی خود بخود ہوتی جا رہی تھی، اور یہ مدد تو اس کی بلال نے کروائی تھی، کیونکہ بلال یہ بات جانتا تھا کہ سی ایس ایس کا ایگزام بہت ہی ٹف ہے اور اس کی تیاری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو سمجھانے کی اور دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب انسان دوسروں کو ٹیوشنز دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس چیز کو اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے تاکہ وہ اگلے بندے کو بھی سمجھا سکے۔ اور پھر جس اکیڈمی میں آن لائن ٹیوشنز دی جا رہی تھی، یہاں ایمان ڈیفرنٹ سبجیکٹس پڑھا رہی تھی۔ وہ ٹائم آ جاتا ہے جب ایمان کا بی اے کا رزلٹ بہت ہی شاندار آتا ہے اور وہ اپنی میم کو بتاتی ہے کہ میں یہ جگہ چھوڑ کے جانے والی ہوں کیونکہ مجھے اکیڈمی جوائن کرنی ہے۔ اپنی اگلی منزل کے بارے میں تو وہ میم کو بھی کلیئرلی نہیں بتاتی، بلکہ میم تو یہی کہتی ہیں کہ جتنے عرصے آپ یہاں رہی ہیں آپ بہت ہی پراسرار قسم کی پرسنالٹی لگی ہیں مجھے کہ میں آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پاتی۔ بہرحال میم کا روکنا تو بے معنی ہوتا ہے کیونکہ ایمان کی منزل تو کچھ اور ہی ہے، لیکن شاید میم کے تھرو ایمان اور بلال کا آمنا سامنا ہونا قسمت میں لکھا تھا، تبھی تو ایمان کے اکیڈمی جانے سے پہلے ہی میم اسے کال کرتی ہیں اور کال پہ ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ ایمان تو پریشان ہو جاتی ہے، ادھر سے ایمان ہاسپٹل پہنچے گی اور ادھر سے بلال بھی اپنی میم کے لیے بہت زیادہ کنسرن رہتا ہے، وہ بھی فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچ جائے گا اور یہیں پہ ایمان اور بلال کا آمنا سامنا بہت ہی منز کے بعد ہوگا۔ دوسری طرف تیمور کے باپ کو بھی ہارٹ اٹیک آیا ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی ہاسپٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تیمور جو کہ امریکہ گیا ہوا تھا زارا کے ساتھ، لیکن باپ کی ایسی طبیعت کے بارے میں سن کے وہ بھی اگلی ہی فلائٹ سے پاکستان کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تیمور کے باپ کو جب ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ احد کی بات کو ہی دل پہ لگا لیا تھا انہوں نے شاید۔ تیمور کو تو احد کی باتوں پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھڑک کے کہتا ہے کہ میں اس سے جا کے پوچھتا ہوں، لیکن اس کے والد صاحب اس کو کول ڈاؤن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید باپ کی بے وقت موت نے اسے بے باک کر دیا ہے، اور ساتھ میں احد کو احسان فراموش بھی کہتے ہیں کہ جب اسے بزنس کی ABCD بھی نہیں پتا تھی تب ہم بھی مصروف تھے، لیکن ہم لوگوں نے اسے بزنس سکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب جب سیکھ چکا ہے تو ہمارے تھوڑے سے بھی کام نہیں آ سکتا۔ میں نے تو صرف ایک ہفتہ اسے آفس جانے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ آپ اپنے بیٹے تیمور کو ہی بلا لیجئے۔ اب یہاں تیمور کو اور تو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن وہ جب چچی کے گھر جاتا ہے اور احد اسے کہتا ہے کہ بڑی جلدی آپ امریکہ سے واپس آ گئے، تو تیمور بھی اسے ٹکا سا جواب دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے تمہاری طرح میں جلدی یتیم نہیں ہونا چاہتا۔ احد کو تیمور کی یہ بات بہت بری لگتی ہے اور وہ بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو کیوں بیوہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، یعنی بیوی کی جو جائیداد تھی ان لوگوں نے ہتھیا لی ہے، تو سمجھو باپ کا سایہ تو پہلے ہی جا چکا تھا، اب باپ کی دی ہوئی جائیداد بھی باقی نہیں رہی۔ تیمور اور تائی امی یہ باتیں جب تایا ابو سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بھی آگے سے سنا دیتے ہیں کہ احد کو اگر اتنا افسوس ہے زارا کی جائیداد ضائع ہونے کا یا زارا سے بہت ہی زیادہ ہمدردی ہے تو اسے کہو کہ اپنی ماں سے جا کے کہے کہ بلال کا جو حصہ انہوں نے ہتھیایا ہے وہ تو اسے لوٹا دیں۔ یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں تو یہ فیملیز ایک دوسرے کو پورے تانے دیتی رہتی ہیں، پر چچی بھی سنا دیتی ہیں کہ جب آپ کے اپنے دل میں اتنی بے ایمانی ہے تو دوسروں کو بلا وجہ کیوں کفر کا تانا دے رہے ہیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنا کریکٹر درست کیجیے، اس کے بعد آ کے ہم سے بات کیجیے گا۔ ادھر ایمان کا بیچلرز بہت ہی اچھے مارکس میں کلیئر ہو چکا ہے اور ساتھ ہی CSS کا ریٹن ایگزام بھی وہ کلیئر کر چکی ہے، اب تو صرف ٹریننگ باقی ہے۔ ایمان جو کہ ٹریننگ سے پہلے اپنے باپ سے کہہ رہی تھی کہ میں ٹنڈو آدم آنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن تب ایمان کے والدین نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے جو اتنے عرصے سے وہ تیمور سے بچی ہوئی ہے پھر سے کوئی نہ کوئی ان کی مخبری کر دے اور تیمور ان کے پیچھے لگ جائے۔ لیکن اب جب ایمان بہت ہی اعلیٰ نمبروں سے بیچلرز بھی پاس کر لیتی ہے اور اپنی منزل کے بہت ہی قریب نظر آ رہی ہے تو باپ بھی دوبارہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اسے ٹنڈو آدم بلاتا ہے اور اپنی وہ بات درست ثابت کر دیتا ہے جب اس نے ایمان کو کراچی بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ تم ڈگری لے کے آؤ گی نا تو پورے ٹرین کی پٹری پھولوں سے بھر دوں گا،
اور وہ واقعی ایمان کا ایسے جوش و خروش کے ساتھ سر بلند کر کے استقبال کرتا ہے کہ جس نے جو بھی الزامات لگائے تھے وہ سارے کے سارے اب خود ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ اگر میری بیٹی کریکٹر لیس ہوتی تو اس طرح اعلیٰ نمبروں کے ساتھ ڈگری حاصل کر کے نہ آتی۔ ادھر ایمان کا جب انٹرویو ہوتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ اسے بلال کی ہی جونیئر بنا کے بھیجا جائے گا سروس میں، اور بلال کو بھی بالکل نہیں پتا ہوتا۔ لیکن جب ایمان اس کے آفس میں آئے گی تو یقیناً بلال بہت زیادہ شاکڈ ہو جائے گا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ ایمان کے جوش اور لگن سچی ہے، لیکن اتنی جلدی فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی وہ اپنا CSS کا ایگزام بھی کلیئر کر لے گی، یہ تو بلال کو بھی نہیں پتا تھا۔ اور شاید اتنے عرصے ایمان کو اگنور کرنے کے بعد بلال کو بھی کہیں نہ کہیں ایمان پسند آنے لگی ہے، اور جہاں بھی سچی لگن سے CSS کا ایگزام کلیئر کرنے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ بلال کے مائنڈ میں ایمان تو پہلے ہی آ جاتی تھی۔ اب اپنے آفس میں اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کے بلال بھی ایک دم سے چونک جائے گا، جیسے کسی پرانے بہت پیارے عزیز سے ملوا دیا ہو کسی نے۔ ایمان جس کے دل سے احد کی محبت تو بہت عرصہ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ آخری دفعہ جب وہ امتحان دے کے کالج سے باہر نکلی تھی اور احد نے بائی چانس اس سے لفٹ مانگی تھی اور واپسی پہ اس کے ہاتھ میں 1000 روپے تھما دیے تھے، تب احد کی یہ حرکت دیکھنے کے بعد ایمان کو محسوس ہوا جیسے یہ دولت کے گھمنڈ میں کھویا ہوا انسان ایمان کی پسند تو کبھی تھا ہی نہیں۔ ایمان کو نہ تو کسی بات کا دکھ ہوا تھا، نہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اور نہ ہی اس کی دھڑکن میں کوئی بے چینی محسوس ہوئی تھی۔ تب اسے ریئلائز ہو گیا کہ احد کی محبت بس وقتی تھی، اب میرے دل میں اس انسان کے لیے کوئی بھی فیلنگز باقی نہیں رہیں، ایون میں تو اس سے بدلہ بھی لینا نہیں چاہتی۔ تبھی ایمان نے دماغ سے بھی احد کو معاف کر دیا تھا، دل سے اس لیے نہیں کیونکہ دل سے تو وہ بہت پہلے ہی احد کو نکال چکی تھی، لیکن بلال کے پاس آفس میں آ کے وہ باتوں باتوں میں اسے یہ تو سنا دے گی کہ عہدہ اور رتبہ انسان کے دل سے ہمدردی تو کیا، دوستی اور لحاظ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایمان اور بلال کے درمیان زیادہ دوستی یا بے تکلفی تو محسوس نہیں ہوگی، بلکہ صرف پروفیشنل طور پہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے۔ لیکن اصل مزہ تو تب آنے والا ہے جب تیمور لوگوں کی کمپنی کے لیے ہی انویسٹیگیشن کے لیے ان کے پاس کیس آئے گا، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ دھاندلی ہو رہی ہے، تیمور کا بزنس یوں ہی گرو نہیں کر رہا، اور پھر بلال تو اب اتنا پروفیشنل ہو چکا ہے کہ وہ بے ایمانی تو کہیں پہ بھی برداشت نہیں کرتا، کروڑوں روپے دے کے بھی اس کے دین ایمان کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ اور شاید تبھی ہوگا فیملی کا پہلی دفعہ بلال کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ بھی سامنا۔ تیمور کی کمپنی کا کیا حشر ہونے والا ہے، اور کمپنی کے ساتھ ساتھ تیمور کے اس غرور اور گھمنڈ کا کیا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ زمین پہ خدا بن بیٹھا ہے، کسی کو بھی خرید سکتا ہے، کسی کو بھی اپنے قدموں میں لا کے گرا سکتا ہے، اور کوئی اس سے دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ نہیں سکتا۔ مزہ تو تبھی آئے گا نا جب اسے پتا چلے گا کہ ایمان اس کے بالکل بغل میں بیٹھی اپنے ایگزامز کی تیاری کرتی رہی، اور وہ ہے کہ دور دور تک بھی اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔ بلال اور ایمان کو سروس میں دیکھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے تیمور اور احد کا ری ایکشن، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ پر آپ کو بلال اور ایمان کے اس رتبے سے کیا خوشی ملی ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔